بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیسے فرمایا اور لیلۃ القدر کی رات کیسے تلاش کی، اور ساتھ ہی اس کے فائدے اور فضائل بھی بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور 20 روز کا بھی اور 10 روز کا۔ اعتکاف تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو پھر شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب شب قدر کے بارے میں یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں سے ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 دن تک کا اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت اہمیت کی یہ بات ہی کیا کم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی بالکل ترک نہیں فرمایا۔ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں، مثلا اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے، ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ اعتکاف کے فضائل۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھندقوں کو آڑ بنا دے گا، جس کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل تو حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، کچھ لوگ مسجد کے لیے میخ بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے سے اس حدیث کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، اس کو 40 دن تک سرحد اسلام کا محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے
جیسے کہ نومولود بچے کا حال ہوتا ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت تک بڑھاتا ہے اور اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات فرمائی، پھر ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔